کیس نمبر 5 کہاں ہو دریاب؟ وہ یونیورسٹی روڈ سے گزر رہا تھا کہ دریاب کا فون آ گیا۔ میں شہر آیا ہوا تھا، کچھ کام تھا۔ کیوں خیریت؟ دریاب نے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس کچھ ڈسکس کرنا تھا۔ تم گھر آ جاؤ، شام میں ملتے ہیں، دریاب نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اوکے، اللہ حافظ، دریاب نے فون رکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ایک سفید جیپ اس کے کراس کرتے ہوئے گزری۔ اس جیپ کے پیچھے ایک ہی بائک تھی جس پر 2 لڑکے سوار تھے۔ وہ لڑکے اس جیپ کے برابر ہونے کی مسلسل کوششوں میں تھے کہ اس نے دیکھا کہ جیپ کی سپیڈ کم ہوئی اور وہ بائک سوار کے برابر ہو کر اچک کر جیپ کے اندر جھانکنے لگے کہ اچانک جیپ رکی، چونکہ جیپ بھی سڑک میں رکی تھی اور دریاب کی گاڑی عین اس جیپ کے پیچھے آ رہی تھی، تو اس کو بھی بریک لگانا پڑا اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرتا۔ سامنے والی جیپ سے ایک 18 سالہ لڑکی نکلی۔ سفید رنگت، تیکھے نین نقش، متناسب قد، لائٹ پنک کلر کی کرتی پر سفید ٹراؤزر اور سفید کلر کا ہی حجاب پہنے، ایک ہاتھ میں بلیک کلر کے دھاگے سے بنے ڈھیر سارے بینڈز اور دوسرے ہاتھ میں پنک کلر کی چوڑیاں پہنے، آنکھوں میں گلاسز اترتی اور شاہانہ انداز میں ان کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں لڑکے حیرانگی سے اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ لڑکیوں کو ڈر سے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ پہلی لڑکی تھی جو خود ان کی طرف آ رہی تھی۔ ان کی حیرانی بجا تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے انہیں ابھی مزید ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا جس کو وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ہاں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں جیپ کے آگے پیچھے بائک دوڑا رہے ہو؟ دیکھو، ایسے نہیں کرتے۔ اگر میری جیپ کی سائڈ لگ جاتی اور گڑگڑا جاتے تو ایویں خواہ میں ہڈیاں توڑوا بیٹھتے، امثال نے ان لڑکوں کے پاس آ کر کہا۔ تو وہ لڑکے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگے، جبکہ گاڑی میں بیٹھے دریاب اچنبھے سے اسے دیکھا۔ خیر کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھنا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے مڑی۔ اے پھلجھڑی، نمبر تو دیتی جاؤ، تھوڑا سا ٹائم ہمارے ساتھ بھی گزارتی جاؤ، یقین کرو بور نہیں ہونے دیں گے، ان میں سے ایک نے خالص لوفرانہ انداز میں کہا۔ دیکھو بھائی، نمبر نہیں دے سکتی۔ وہ کیا ہے نا، بھائیوں نے منع کر رکھا ہے کہ اجنبیوں کو نمبر نہیں دیتے۔ سوری، مائنڈ نہ کرنا، آپ کسی اور سے لے لو، لیکن آپ کو کمپنی ضرور دے سکتی ہوں، اور سچی بتاؤں تو آپ لوگ واقعی بور نہیں ہوں گے، آ جاؤ، اس نے بظاہر مسکرا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ وہ دونوں کنفیوز ہو گئے۔ ارے آؤ نا۔ جیسے وہ دونوں آگے بڑھے، اس نے کھینچ کر ایک تھپڑ دونوں کو لگایا اور پھر دونوں کے سنبھلنے سے پہلے ہی ان پر مکوں اور گھونسوں کی برسات کر دی۔ سڑک پر ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ چونکہ مارنے والی لڑکی تھی، اس لیے کسی نے بھی آگے بڑھ کر چھڑوانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اچھا خاصا مار لینے کے بعد وہ گویا ہوئی۔ ڈاکٹر صدیقی ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے، ان کے پاس جانا اور کہنا امثال نے بھیجا ہے، 50% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا۔ آخر کو میری وجہ سے ان کو مہینے میں زیادہ نہیں تو 2 4 5 کیس تو مل ہی جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی کی طرف بڑھی، جاتے جاتے پلٹی۔ امثال راسم نام ہے میرا، یاد رکھنا، سمجھے؟ انگلی سے وان کرتے ہوئے گاڑی بھگا کر لے گئی۔ پیچھے گاڑی میں دریاب، جو ابھی تک منہ کھولے بیٹھا تھا، بے اختیار جھرجھری لے کر سیدھا ہوا۔ کیا لڑکی تھی! زرے لب بڑبڑا کر دریاب نے گاڑی سٹارٹ کی۔ شہری بھائی، یہ عیدی فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ میں کل سے کر رہی ہوں، اس کا نمبر بند مل رہا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، امثال نے شہریار کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بزی ہوگا، تم پریشان مت ہو، جب فری ہوگا تو کال کر لے گا، شہریار نے اسے کہا۔ اگر جو اسے بتا دیتا کہ وہ 2 دن سے پاکستان میں ہے تو وہ عیدی کا تو اللہ ہی حافظ تھا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ مسکرا دیا۔ کیا مطلب بزی ہوگا؟ بندہ فون تو آن کر لیتا ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک بھی ہوگا کہ نہیں، امثال نے فکر مندی سے کہا۔ اوہ گڑیا، وہ بالکل ٹھیک ہوگا، ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ دل میں عدید کو کوسا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ شہریار نے اس کا دھیان بٹانے کو بات بدلتے ہوئے کہا۔ ایک دم فرسٹ کلاس، آپ کو پتہ ہے اس بار بھی میری اور بازی کی پوزیشن پکی ہے، امثال نے کہا۔ ویری گڈ، چلو سامنے والے پارک میں چلتے ہیں، بازو کو بھی بلا لو۔ ایسا کرو تم چلو، میں ذرا ایک کال کر کے آتا ہوں، شہریار نے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے چلے گی۔ اس کے باہر نکلتے ہی اس نے عدید کا نمبر ملایا۔ یار عدید، تمہارا جرمنی والا نمبر بند جا رہا ہے، امثال پریشان ہو رہی ہے، اس کو کال کر کے اپنی خیریت بتا دو ورنہ اس کا دھیان تمہاری طرف ہی رہے گا۔ عدید کو کال کرنے کی تاکید کرتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا اور باہر نکل گیا۔ ہاں بھائی، اور سناؤ، کیا چل رہا ہے آج کل؟ امان نے کھانا کھاتے ہوئے شہریار سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں یار، بس وہی بزنس کے جھمیلے، تم بتاؤ، شہریار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤں یار، آج کل اماں میری شادی کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ امان کا بے بس انداز دیکھ کر شہریار نے بے ساختہ قہقہ لگایا۔ آج کل کس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہو؟ امان نے پوچھا۔ کنسٹرکشن پروجیکٹ ہے شاہ انڈسٹری کے ساتھ، شہریار کہنے پر ایمان چونکا تھا، پھر زیر لب مسکرا کر دوبارہ گویا ہوا۔ اچھا، ڈیل کس کے ساتھ تھی؟ دریاب شاہ کے ساتھ۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ لٹل ڈول کے نام سے سیو نمبر پر کال آتی دیکھ کر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ اور چمک قابل دید تھی، جو کہ امان کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔
ہاں سونے، کیا ہوا خیریت؟ اس کے لہجے میں محبت تھی۔ بھائی آپ نہ اس بازل کو دیکھ لیں، میں نے اسے کہا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے اور اس نے کچھ بھی کھلانے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ دوسری طرف سے امسال کی خفگی سے بھرپور آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ آہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، میں اس وقت ریسٹورینٹ ہوں، آپ کو ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، آپ یہیں آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ شہریار نے امسال کو کہا ہاں ٹھیک ہے بھائی، پر آپ نہ اس بازل کے کان بھی کھینچے گا اور میں ایدی کو بھی بتاؤں گی۔ ضرور میرا بچہ، اس کو آنے تو دو، دونوں بھائی بہن مل کر پٹائی کریں گے اس کی۔ شہریار نے ہنستے ہوئے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہمارے یہاں اللہ حافظ، اور کال کر دی۔ ویسے بہن تو میری بھی ہے، خیال بھی رکھتا ہوں اس کا، لیکن یار تیرے لیول تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان دونوں کا نام سنتے بات کرتے تمہارے چہرے پر عجیب سی چمک ہوتی ہے، ایسا کیوں؟ امان نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو شہریار ہنس دیا۔ پتہ نہیں یار ایسا کیوں ہے، لیکن جب تک دونوں کی صورت نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ کچھ مسنگ ہے، میری جان ان دونوں میں کہیں اٹکی ہے شاید۔ ان دونوں کی ہر بات میرے لیے حرف آخر ہوتی ہے، ان کی ہر فرمائش سر آنکھوں پر جتنا بھی تھکا ہوں، لیکن ان دونوں کی خاص طور پر امسال کی ایک جھلک دیکھ کر میری روح تک کو سکون مل جاتا ہے۔ مما کہتی ہے میں نے ان دونوں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اور وہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہتی، مجھ سے زیادہ تو عدید پاگل ہے ان دونوں، اسپیشلی ذلے کو لے کر۔ میں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں برداشت کر لیتا ہوں، لیکن وہ مرنے مرانے پر اتر آتا ہے۔ شہریار نے ہنستے ہوئے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ امان اس کی باتیں سن کر حیران تھا کہ کوئی کسی کو اتنا پیار کیسے کر سکتا ہے۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی ایک سنجیدہ بزنس مین نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دڑام سے دو وجود ان کے ساتھ والی کرسیوں پر آ گرے۔ امان بے اختیار اچھل پڑا، جبکہ شہریار کو چونکہ اس سب کی عادت تھی، اس لیے اس کے سکون میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ او بھائی تھک گئی میں تو، ذلے نے کرسی پر گرتے ہوئے کہا، جیسے پہاڑ سر کر کے آئی ہو۔ شہریار نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کے آگے کیا، جو اس نے پکڑ کر لبوں سے لگا لیا۔ یہ میرا دوست ہے امان، اور امان ان دونوں سے ملو، یہ میرے ٹوئنز ہیں بازل اور امسال۔ شہریار نے تعارف کرواتے ہوئے کہا السلام علیکم۔ بازل نے ہاتھ ملایا اور ذلے نے سر کے اشارے سے سلام کیا۔ امان کو ایک بار پھر اس لڑکی کو آمنے سامنے پا کر اور شہریار کی بہن ہونے کا سن کر اچھی خاصی حیرانگی ہوئی تھی۔ چلو گڑیا گانا آرڈر کرتے ہیں، شہریار نے امسال سے کہا۔ جی بھائی، اور بازل کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کرتے ہوئے ڈیسنٹ طریقے سے آرڈر لکھوانے لگی۔ گڑیا تم دونوں کا جو جی چاہتا ہے منگواؤ، جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، امان دوست ہے میرا۔ شہریار نے ذلے کو محتاط انداز میں آرڈر کرتے ہوئے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی لمحے امان آنکھیں پھاڑے انہیں آرڈر کرتے دیکھ رہا تھا، اور شہریار اس کے تاثرات دیکھ کر کہل گئے بغیر نہ رہ سکا۔ یونیورسٹی سے یہاں تک کا فاصلہ 10 منٹ کا ہے، جبکہ تم لوگ 25 منٹ میں پہنچے ہو۔ راستے میں کس کی شامت آئی تھی؟ شہریار نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو کھانے کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہے تھے۔ کچھ نہیں بھائی، وہ ایک مانگنے والا مل گیا تھا تو اس سے گپ شپ لگانے کے لیے رک گئے تھے، امسال نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ تم دونوں سے گپ شپ لگانے کے بعد یا تو وہ مانگنے کے قابل نہیں رہا ہوگا، یا پھر کم از کم اب وہ دوبارہ اس روڈ پر نظر نہیں آئے گا، ہے نا؟ شہریار نے ہنستے ہوئے کہا۔ امسال بے اختیار کھلکھلائی تھی۔ آج فریا آئی تھی، ساریہ بیگم نے ڈنر کرتے ہوئے امسال اور بازل کو دیکھتے ہوئے کہا تو دونوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ اچھا خیریت تھی؟ بازل نے سرسری سا لہجہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں خیریت ہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ان کے 6 سالہ بیٹے سے کسی نے چپس کا پیکٹ چھینا ہے، بلکہ اس کو دھکا بھی دیا ہے کہ گھر جا کر مت بتانا۔ ساریہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا، کتنی بری بات ہے، ویری بیڈ، افسوس کا مقام ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھلا بچوں سے کون چیز چھین کر کھاتا ہے؟ ہو کھا، کیا زمانہ آ گیا ہے، امسال نے مصنوعی ہمدردی سے دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ راسم صاحب نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے پانی کا گلاس منہ کو لگایا۔ تم دونوں مجھے کس کس کے سامنے ذلیل کرواؤ گے؟ اب تو اس سارے ایریا کے لوگ تم دونوں کی حرکتوں سے واقف ہو گئے ہیں، جہاں بھی کچھ الٹا سیدھا ہوتا ہے فوراً سب کی زبان سے تم دونوں کا نام نکلتا ہے۔ ساریہ بیگم نے انہیں گھورتے ہوئے کہا، تو مما آپ کو انہیں بتانا چاہیے تھا نا کہ آپ کی اولاد ایسی نہیں ہے، آپ بھی حد کرتی ہیں، اچھا چپ چاپ ہماری برائیاں سنتی رہتی ہیں۔ کون سی مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کی برائیاں سنتی ہیں؟ کیوں بابا جانی؟ امسال نے ماں کو سمجھانے کے بعد باپ سے رائے لینی چاہی تو انہوں نے ہاں میں ہاں سر ہلا دیا۔ بالکل بھائی، آپ کو بتانا چاہیے کہ جیسا آپ سمجھتے ہیں ہمارے بچے ویسے بالکل بھی نہیں ہیں، راسم صاحب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، بلکہ اس سے 2 ہاتھ آگے ہیں، جہاں تم لوگ ہوتے ہو وہاں سکون ہوگا، یہ بات تو بھول ہی جاؤ۔ مگر تمہارے اسکول، کالج اور یونی سے آج تک کبھی کوئی شکایت نہیں آئی، بات کچھ سمجھ نہیں آتی، ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ ساریہ بیگم نے سوچتے ہوئے کہا، وہ مما ہم نے اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا، امسال نے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا تو کرا اٹھا۔ مما سالن ختم ہو گیا، امسال نے جلدی سے کہا۔ خیر چلو، کہیں سے تو سکھ کی ہوا آتی ہے، ساریہ بیگم کہتی ہوئی کچن کی جانب چل دی۔ کیوں تنگ کرتے ہو مما کو؟ راسم صاحب نے کہا۔ کامان بابا جانی، ہم کہاں تنگ کرتے ہیں، وہ خود ہی ہو جاتی ہے، امسال نے کچن سے نکلتی ساریہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔
ہاں میں تو پاگل ہوں نا جو تنگ ہو جاتی ہوں، ساریہ بیگم نے خفگی سے کہا۔ اوہو مما یار، ہم نے بھی تو ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے نا، لوگوں کے تو کزنس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہلا گلا کر لیتے ہیں۔ ہمارے ننیال میں تو چلو فاریہ خالہ ہے، لیکن ددیال کا تو کچھ اتا پتہ ہی نہیں، کہاں ہے کون ہے؟ مصنوعی دکھ بھرے لہجے میں سر جھکا کر کہتی وہ راسم صاحب کے چہرے کی اڑی رنگت نہ دیکھ سکی۔ ارے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کھانا تو کھائیں نہ، آپ کو پتہ تو ہے نا ایسے بکواس کرتی رہتی ہے۔ ساریہ بیگم نے ٹیبل سے اٹھ کر جاتے راسم صاحب سے کہا۔ امسال نے جھٹ سے سر اٹھایا تو ماں کو گھورتے پایا۔ امسال کیا کروں میں تمہارا؟ کتنی بار کہا ہے کہ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، ساریہ بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ سوری مما، میرا وہ مطلب نہیں تھا سچ میں، امسال نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا اور اٹھ کر چل دی۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ کھانا تو کھا لو، ساریہ بیگم نے پیچھے سے آواز دی۔ میں آتی ہوں، یہ کہتے وہ اسٹڈی کی جانب بڑھی۔ مما آپ کھائیں، وہ بابا کے ساتھ کھا لے گی، نہیں تو اس کو بعد میں کھلا دوں گا، شہریار نے کہا۔ یہ سب کیا ذرا تمہارا ہی ہے، وہ اتنا بگڑ گئی ہے۔ ساریہ بیگم نے اسے گھر سے امسال اسٹڈی میں داخل ہوئی تو راسم صاحب صوفے پر ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھے تھے۔ وہ جا کر ان کے قدموں میں دور انداز بیٹھ گئی اور ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور انہوں نے آنکھیں کھولی۔ آئی ایم سوری بابا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، سوری، آپ کو پتہ تو ہے میں ایسے بکواس کرتی ہوں۔ مما ٹھیک کہتی ہیں، میں پاگل ہوں، میں بے وقوف ہوں، بولنے سے پہلے ذرا نہیں سوچتی۔ سو سوری، دھیمی آواز میں کہتے آخر اس کی آواز باہر آئی۔ وہ نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ اوپر آؤ، بیٹیوں کی جگہ قدموں میں نہیں دل میں ہوتی ہے اور انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ راسم صاحب نے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا۔ سوری بابا، سچی میں میرا وہ مطلب بالکل بھی نہیں تھا، میں تو ایسے ہی ماما کے سامنے ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آپ ہیں، مما ہے اور پھر سب سے بڑھ کر میرے بھائی ہیں، میں مذاق کر رہی تھی، آئندہ ایسا نہیں کہوں گی، امسال نے ان کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں میرا بچہ مذاق کر رہا تھا، راسم صاحب نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ دروازے پر کھڑی ساریہ بیگم اپنی نم آنکھیں صاف کی اور اندر داخل ہوئی۔ اگر باپ بیٹی کا ہو گیا ہو تو کھانا کھا لیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے، انہوں نے کھانا ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ چلیں، آپ جیلس کیوں ہو رہی ہیں؟ راسم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں اور نہیں تو کیا، مجھ سے تو کبھی ایسے بات نہیں کی اس نے، ساریہ بیگم نے کہا۔ او کم آن ڈارلنگ، لو یو سو مچ، امسال کہتے ہوئے ساریہ بیگم کے گلے لگی تو وہ ہنس دی۔ پارٹنر چلو آج ایک ریس نہ ہو جائے، امسال آئس کریم پارلر سے نکلتے ہوئے بازل سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت اپنی بائکس لے کر مٹر گشت پر نکلے ہوئے تھے۔